اس کی کیا میرے والد صاحب نے نا مجھے 2007 میں ایک بات کی جب پرویز مشرف صاحب کا برا وقت آیا، تو انہوں نے کہا تجھے کیا لگتا ہے کہ کوئی قدرت کسی کے خلاف چل پڑے یا اللہ کی قدرت کسی کے خلاف ہو جائے تو کیا آسمان سے ڈنڈا آتا ہے جو اس کے سر میں لگتا ہے؟ اللہ اس کی ماتی مار دیتا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پرویز مشرف کے ساتھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ اللہ ماتی مار دیتا ہے. اب اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گڈی چڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ جو کام غلط بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کس کس قسم کی چیزیں ان کے خلاف نہیں کی گئی پھر بھی پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان کی غلطیوں کے اوپر انالیسس تو بہت لمبا کیا جا سکتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا. وہ خود بھی اس کو بعض اوقات مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت استعفیٰ نہ دیتے تو کیا آج ان کے پاس پبلک کی یہ سپورٹ موجود رہتی؟ پھر دوسری طرف یہ بھی کوسچنز آتے ہیں نا. تو عمران خان صاحب کو بعض لوگ کہتے ہیں جی جون میں ان کو الیکشن مل رہا تھا، مئی میں ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن عمران خان کے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ اس کو الیکشن مل جائے گا، پھر ملا بھی نہیں بعد میں، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. تو غلطیاں ہر پولیٹیکل آدمی کرتا ہے، غلطی تسلیم کرنا ایک بڑی بات ہے. اور عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی اور اس نے تسلیم بھی کی، تو اٹس گڈ. عمران خان لگ رہا ہے کہ آپ کو عنقریب باہر آ رہے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، دیکھیں جی سچویشن پہ، پاکستان کے اندر اور بیرونی جو حالات ہیں ان کی سب کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں گے، پھر آپ اس کو اینالائز کریں گے. اور یہاں تو سچویشن ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں بدل جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ توقع یہ لگ رہی ہے کہ شاید امریکن الیکشن جو ہیں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس نے عمران خان کو بڑا بروٹلی ڈیل کیا اور رابطہ وابطہ بھی کوئی نہیں کیا، بات چیت بھی کوئی نہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف تھا افغانستان کو لے کر، تو اس پہ جو امریکہ میں اوپینین بنی وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنی. جو بائیڈن کو لگا کہ عمران خان اینٹی امریکہ یا اینٹی ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہے، تو بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کے لیے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا. تو انہیں لگتا ہے کہ شاید جو اگر انتظامیہ تبدیل ہو جائے تو حالات بدل جائیں، ان کو یہ لگتا ہے شاید. لیکن میری ذاتی رائے میں امریکہ کوئی نہیں ہوتا جو پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کرے. پاکستان کے معاملات پاکستانیوں کو حل کرنے چاہیے، یہ جو پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے جس پر پی ٹی آئی جے کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اے این پی نے جماعت، دیکھیں 4 بڑی جماعتیں ہیں. خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی پی ٹی آئی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جماعت جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، تیسری جماعت اے این پی ہے، چوتھی جماعت جماعت اسلامی ہے. چاروں نے مخالفت کر دی. اب اگر خیبر پختونخوا میں یہ آپریشن ہونا ہے تو آپ کو عوامی حمایت چاہیے ہوگی، اور 4 بڑی عوامی سیاسی جماعتیں اگر اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو کیا وفاق اپنے طور پہ وہاں پہ آپریشن کر سکتا ہے؟ اچھا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. ذرا کلیئرٹی آنے دیں، چیزیں سامنے آئیں پھر پتہ چلے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی چین نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس طرح آپ آپریشن کریں، اس طرح اناؤنسمنٹ کریں؟ نہیں، چین یہ کو ڈیمانڈ کرے گا پاکستان میں آپریشن شروع کرنے؟ تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں چین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ 2 چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ چین نہیں مانگتا، ورلڈ بینک بھی مانگتا ہے، آئی ایم ایف بھی مانگتا ہے، ساری دنیا مانگتی ہے. نمبر 1، پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز حل ہونے چاہیے. جو غیر ملکی سرمایہ کار آئے یا جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز حل ہونے چاہیے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے تاکہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، لوگ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں. نمبر 2، استحکام ہونا چاہیے. دیکھیں دوسری چیز جو ہے، آپ نے دیکھا نا اس کا نام کیا آپریشن کا، عزم استحکام. تو استحکام کی ایک خواہش ہے جو پچھلے 2.25 سال سے پوری نہیں ہو رہی کہ ملک میں استحکام آنا چاہیے. لیکن وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ سیاسی نقطہ نظر سے لوگ ابھی قائل نہیں ہو رہے. ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، پھر اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی ہے، وہ بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی. تو 2.25 سال سے ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ایک عجیب سٹینڈ آف قسم کی پوزیشن ہے پاکستانی قوم کی. ان کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. مسلز بہت سٹف ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی اتنی دیر تک آپ یوں سٹینڈ آف رکھیں گے پوری قوم کو اور ایسے یہ سچویشن رہے گی آمنے سامنے، ریاست اور ریاست کے لوگ جو ہیں وہ مختلف سوچ کے ساتھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ کو اگر استحکام لے کر آنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ عوامی مینڈیٹ کا احترام ہے، اسی سے استحکام آتا ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ خواتین پر ایف آئی آر کرنے کے روادار نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک چیف منسٹر جب وہ خاتون ہے اس کے باوجود بار بار مختلف کیسز میں الجھایا جا رہا ہے، وہ گرفتار؟ ڈرے ہوئے ہیں بہت. ایک نے تو میاں نواز شریف کو شکست دی ہے، باقیوں نے، ایک نے حمزہ شہباز کو ہرایا ہوا ہے،
تیسری نے ویسے ہی جینا آرام کیا ہوا ہے صنم جاوید نے. وہ یہ بہت ٹف خواتین ہیں اور ان سے وہ خوفزدہ ہیں. یہ باہر آئیں گی تو یہ مومنٹم گین کر سکتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ خواتین باہر آتی ہیں, جس دن چھوٹتی ہیں اس دن ان کو کیسے ریسیو کرے گی پاکستان تحریک انصاف کا کراؤڈ. پھر اگر یہ اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یاسمین راشد کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ کسی مقدمے میں اٹھا کے اندر ڈالا جا سکے گا؟ یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ کتنی دیر تک دیکھیں, آپ کو استحکام چاہیے تو آپ کو پولیٹیکل ورکرز کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. آپ انہیں کہیں جی آپ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں, فلاں پارک آپ کے لیے حاضر ہے, آپ مینار پاکستان میں کر لیں, آپ ناصر باغ میں کر لیں, آپ یہاں کر لیں, وہاں کر لیں. آپ سڑکیں بند نہ کریں. آپ جو ہیں وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر رہ کے وہ کنڈیشنز کے ساتھ آپ اپنا احتجاج کر لیں, اپنی بات چیت کر لیں. تو ان کو وہ بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو استحکام لے کر آنا ہے سیاسی اور معاشی طور پہ, تو آپ کو اپنے مخالفین کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ دینا پڑے گا. آخری سوال, ایک دور تھا عمران خان حکومت میں ہوتے تھے, ہر روز سبزیوں کے ریٹ فلاں نرخ فلاں اتنے ہائی ہو گئے. ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 300 گنا قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن شعبہ صحافت سے منسلک افراد, وہ افراد جو روزانہ ہمیں ریٹس بتاتے تھے, ایسے چپ ہوئے کہ خاموشی سکتا تاری. اس کی کیا اچھا, وجہ؟ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کوئی اکانومی سے یا ان چیزوں کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے. میں کبھی کبھی ریٹ اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست جو بتاتے تھے وہ بتانا بند ہو گئے. میں امید کرتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واپس آئے گی تو یہ لوگ مائک لے کے واپس عام آدمی کے منہ میں تن دیں گے اور اسے کہیں گے ہاں 10 بھی ہوں مزہ آیا. کتنے روپے کا آٹا, کتنے روپے کا گھی ہے, کتنے روپے کی چینی ہے, کتنے روپے کا تیل ہے, کتنے روپے کا ڈالر ہے, یہ تب پوچھیں گے. ابھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں یہ بات کر رہے. اچھا, وہ لوگ تو نہیں کر رہے, آپ لوگ بھی اتنی زیادہ نہیں کر رہے. میرے خیال میں اس پہ اگر وہ مین